اب آپ اس مبارک سلسلے کا آخری حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، فضائل، مناقب کے بارے میں اللہ کی رحمت سے جو سلسلہ درس شروع ہوا ہے، اس میں ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رابع الخلفاء، داماد محمد مصطفیٰ، ابن عم النبی المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فضیلت، آپ کی خلافت، آپ کی عظمت کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی عظمتوں سے نوازا، باعتبار نسب، باعتبار حسب، باعتبار سبقت فی الاسلام، باعتبار جہاد کہ آپ مجاہدین اسلام، بلکہ بطل من ابطال الاسلام۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم سے، اللہ نے قضاء سے، اللہ نے جمال سے، اللہ تبارک و تعالی نے کمالات سے نوازا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اطاعت محمد مصطفیٰ، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ انتہائی محبت، پیار سے زندگی گزاری کہ جیسے وہ یک جان دو قالب۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کسی آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے پوچھا، شاید وہ پوچھنے والا خوارج میں سے تھا، تو اس نے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ ہر آدمی اپنے اپنے مختلف خیالات آ کے اظہار کرتے تھے، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت صدیق کے دور میں، حضرت فاروق کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اللہ نے اسلام کو بڑی عظمتیں دی، بڑے فتوحات دیے، بڑی ترقی ہوئی، شہروں پہ شہر، ملکوں پہ ملک فتح ہوتے چلے۔ لیکن آپ نے جب سے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد فتوحات کا وہ دور جو تھا وہ رک گیا۔ تو یہ سیدنا علی کی شان ہے، اور آپ کا بڑے عظیم جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بات بڑی آسان ہے کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان امیر تھے تو علی ان کا وزیر تھا، اور جب میں امیر بن گیا، تمہارے جیسے لوگ وزیر بن گئے، تو فتوحات کیسے ہوں؟ اسی طرح جب ابن القبا اور قیس ابن عبادہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت علی، آپ ہمیں ایک بات بتائیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بھئی آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی تو کسی حکومت میں وقت گزارتا ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہیں لیکن وقت گزارتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی دلی رائے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا، عجیب آدمی ہو، اتنے عرصے تک تمہیں حضرت علی کی رائے کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اغرور قط عیناہ، حضرت علی کی آنکھیں مبارک جو تھی وہ آنسو سے بھر گئیں۔
اور اس کے بعد فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر و عمر تو میرے حبیب، ابو بکر و عمر تو مجھے محبوب تھے، اور حضرت عثمان جو تھے اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اعتراض کرنے والے، کیا تو یہ نہیں جانتا ہے کہ جب حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا تو کیا علی اس وقت موجود نہیں تھا؟ میں تو ان کے گھر میں رہ رہا تھا، حضور کے گھر میں تھا، چونکہ میری تو قرابت کا مسئلہ تھا۔ لیکن آپ مجھے اس نے کہا کہ بتائیں کہ اس وقت میری موجودگی میں اللہ کے نبی کا ابو بکر کو دین کے مصلی پہ کھڑا کرنا، ان کی امامت کی، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ، پھر ہم نے بیعت کی، پھر ہم نے اطاعت کی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں تو حدود کے جاری کرنے والا بھی میں تھا، یعنی گویا کہ میں ان کے امور کے نفاذ کرنے والا میں تھا، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کے بارے میں کیا رہے؟ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ عظمتیں اور یہ شان اور یہ تعلق جو تھا، یہ قرابت جو تھی، یہ مودت جو تھی اور یہ محبت جو تھی، اور کتنی بڑی بات ہے کہ جس کے بارے میں محدث اور اب کری زمان حضرت عمر کہتے ہوں کہ لولا علی اللہ کا عمر۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اور شہادت سے قبل آپ یہ غور فرمائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور میں عجیب یعنی ابتلا اور فتنوں سے گزرنا پڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیک وقت دو قسم کے فتنوں سے گزرنا پڑا۔ ایک فتنہ تو وہ تھا جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حب علی کا دعویٰ کرتے تھے، حب اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو فدایان علی میں شمار کرتے تھے، حضرت علی کے غلامان میں شمار کرتے تھے۔ ایک تو ان لوگوں نے اتنا فتنہ مچایا کہ حضرت علی کو بڑھاتے 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 نعوذ باللہ اس مقام پہ لے گئے جو خدا کا مقام ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ابتلا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ انہوں نے حب اہل بیت میں اور حب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اتنا غلب کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ پہلے تو ان کو صرف امام بنایا نا، اور یہ عقیدہ بنایا کہ امام کا مقام جو ہے وہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی امام کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ امام کی بیعت کرتا ہے، اور اس کے بعد اتنا آگے بڑھے کہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی تو خود کہتے تھے کہ انا مخرج القبور وانا آمر بنفخ الصور وانا الحی الذی لا یموت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ قبروں سے نکالنے والا تو میں ہوں، سور پھونکنے کا حکم دینے والا تو میں ہوں، اور میں تو ایسا زندہ ہوں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، نعوذ باللہ، یعنی یہ خدائی صفات۔ اور بعض لوگوں نے اس قدر مبالغے کیے انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ابن ابی طالب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا تھا کہ ان اللہ حل فی علی، اللہ میاں خود حضرت علی میں حلول کر گئے۔ اب وہ ظاہر میں تو حضرت علی تھے لیکن باطن میں خود خدا تھے۔ ایک طرف اس فتنے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اچھا، اور دوسری طرف بالعکس ایک خوارج کا گروہ پیدا ہوا، نواصب کا گروہ پیدا ہوا، جو اہل بیت رسول سے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنے بڑے نعوذ باللہ مخالف تھے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی ضمن میں اب آپ دماغ میں بات رکھیں کہ تین خارجی تھے بڑے بڑے، اور ان میں سے ایک تھا
ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اور ایک تھا بکر ابن تمیمی، اور ایک تھا عمر ابن تمیمی۔ یہ 3 آدمی تھے خوارج کے، بڑے اہم آدمی تھے۔ یہ ابن ملجم جو ہے دراصل ایک عورت پہ عاشق تھا، کتام اس کا نام تھا اس عورت کا۔ یہ اس کے عشق میں اتنا مبتلا ہوا اور اس نے شادی کی بڑی کوشش کی۔ اس نے کہا میری شادی کرنی ہے تو ایک شرط ہے کہ ایک تو 3000 دینار جو ہیں مجھے تم حق المہر دو گے، اور حضرت علی کو قتل کرو۔ اگر یہ قبول ہے تو میں شادی کروں گی، ورنہ میں نہیں کروں۔ اچھا، وہ تو پہلے خارجی تھا۔ خوارج جو ہیں وہ تو حضرت علی کے نہیں بلکہ پورے اہل بیت کے دشمن ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ان 3 آدمیوں نے، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم نے اور بکر ابن تمیمی نے اور عمر ابن تمیمی، یہ تینوں جو تھے آئے اور مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے اللہ کے کعبے میں۔ کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے یہیں سے بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آج اللہ کے گھر میں ہم عہد کر رہے ہیں، لیکن یعنی کرنا فساد چاہتے ہیں اور عہد جو ہے خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 17 رمضان کی رات میں، ایک ہی رات میں ہم تینوں مختلف مقامات پہ حملہ کریں گے۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے، اور ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے، اور ایک سیدنا عمرو بن العاص کو شہید کرے۔ اب دیکھیں کہ دشمنوں کی پلاننگ کتنی بڑی ہے، کیونکہ حضرت معاویہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، جنہوں نے سمندری بحری بیڑے بنا بنا کے شام تک کے اور یعنی ماورا نہر تک کے علاقہ فتح کر لیا۔ عمرو بن العاص وہ ہیں کہ جن کی حکومت نے پورا مصر اور اس کے بعد کے جتنے علاقے ہیں یورپ تک سارے فتح کر دیے۔ حضرت علی خود خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ رسول اللہ ہیں اور داماد نبی مصطفیٰ ہیں، اور تینوں نے پروگرام بنایا کہ وہ تینوں کو شہید کر دو۔ جب یہ 3 نہیں رہیں گے اسلام کی قوت دھڑام سے گر جائے گی۔ مقصد تو اسلام کو نقصان دینا ہے، لیکن ان کے ذمن میں تو یہ تھا کہ جی جب تک یہ ہے نا نعوذ باللہ وہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہر دشمن جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے، جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو بس، مت روکنا مجھے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے کہا مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں تمہارا دین نہ بدل دیں اور زمین میں فساد نہ پھیلائیں۔ فرعون کہتے ہیں پیغمبر فساد پھیلائے گا۔ یعنی اللہ کی شان ہے نا کہ جو آدمی بھی حق کی بات کرے تو دوسرے کے لیے تو مفسد ہوتا ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، چیشان میں دیکھ لیں، بوسنیا میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، جو اپنا حق مانگتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ مفسد ہیں، اور جو ان کو مار رہے ہیں وہ امن پسند ہیں، امن کر رہے ہیں۔ یعنی خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، اور جو چاہیں تیرا حسن کرچ مساج۔ تو اس زمانے میں بھی یہی عالم تھا کہ سیدنا علی، سیدنا معاویہ، عمرو بن العاص، ان صحابہ عظیم الشان جلیل القدر صحابہ، کاتب وحی، ان کو شہید کر دو تاکہ فساد ختم ہو۔ تو ان تینوں نے پروگرام بنایا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس نے کہا کہ مجھے تو چھوڑو بس، میں تو حضرت علی کو شہید کروں گا، باقی تم دونوں تقسیم کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک عمرو بن العاص کو شہید کرے گا، ایک معاویہ کو شہید کرے گا، اور آج ہی مکے سے نکل جاؤ، اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ۔ 17 رمضان کی رات میں ہم نے ایک ہی رات میں حملہ کرنا ہے تاکہ صبح کو تینوں اسلام کے ستون جو ہیں وہ گر جائیں۔ تو یہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، دارالخلافہ کوفہ تھا، اور اس وقت کوفہ جو ہے وہ مرکز علم و رشد، بڑے بڑے صحابہ اجلہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جو ہیں سب مرکز کوفہ میں تھے۔
تو یہ جب آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی اذان ہونے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلے، اور آپ اپنے گھر سے جب چلتے تھے تو کہتے آتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تاکہ جو لوگ قریب قریب میں ہیں وہ بھی سن لیں اور وہ بھی نماز میں پہنچ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اور وہ دشمن جو ہے عبد الرحمن میں ملجم وہ راستے میں چھپ کے کھڑا تھا، جو ہی آپ مسجد کے قریب آئے تو ظالم نے تلوار سے آپ پہ حملہ کیا، اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ سر مبارک سے لے کر یہ پورا حصہ کاٹ دیا، اور آپ کا سینہ مبارک اور سارا کٹ گیا اور خون سے بھر گیا حضرت علی کے۔ اور لوگوں نے بھاگ کے ابن ملجم کو پکڑ لیا، وہ پکڑا گیا، لیکن حضرت علی تو شہید ہو چکے تھے۔ لیکن آپ 2 راتیں اس کے بعد زندہ رہے۔ یہ حملہ جب ہوا ہے تو آپ نے جمعرات اور جمعہ کا 2 دن جو ہے حملے کے بعد بھی آپ زندہ رہے، اور لیلۃ السبت میں آپ کی وفات ہوئی، اور حضرت حسن، حضرت حسین اور عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر کے بیٹوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور آپ کے بڑے بیٹے چونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور ثم دفن بالکوفۃ، آپ کو کوفے میں دار الامارۃ، دار الامارہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، عاشا سعیدا ومات شہیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو تھی وہ بالکل عین پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشکر الرجال ثلاثۃ، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میرے صحابہ سن لو، 3 شخص بدبخت ہیں پوری دنیا میں، یعنی کافر بھی بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ بدبختی کی آخری حد پہ پہنچے ہوئے۔ اشکر الناسی، اشکار بعد میں آتا ہے رجلان، اور بعد میں آتا ہے ثلاثۃ۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون بدبخت ہیں؟ فرمایا ایک تو قابیل جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی اس بدبخت نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے۔ اول من سن القتل، سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آخر الناقۃ احیمر سمود، وہ سرخ رنگ کا آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جو قوم صالح نے معجزہ مانگا اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے معجزہ عطا فرمایا، اور اونٹنی جو تھی پتھر سے نکل آئی، پیغمبر نے کہا لا تمسوها بسوء، اب اس کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ان ظالموں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، اور مارنے والا کون تھا؟ یہ سرخ رنگ کا آدمی جو تھا، یہ اشقا قوم ثمود، سب سے بڑا بدبخت۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وہ تیسرا بدبخت دنیا میں وہ ہوگا الذی یضربک یا علی، جو تجھے مارے گا۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تو وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں جب مارنے والا تجھے مارے گا اور یہ تیرا سارا حصہ داڑھی خون سے بھری ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش کی جو شہادت تھی وہ عین اسی طرح، یعنی جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا اسی جگہ تلوار لگی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، اب یاد رکھیں بعض لوگوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کوفہ میں دفن نہیں ہوئے، کہ ان کو یعنی اولاد علی سیدنا حسن، سیدنا حسین اور اولاد جعفر، چونکہ جعفر بھی تو آپ کے بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، تو ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ خوارج بدبخت ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت علی کی ناش مبارک کو قبر سے نکال کے مزید بے حرمتی کریں، تو کہتے ہیں کہ انہم حولوہ، انہوں نے اس لاش کو رات کو نکالا، اور بعض روایات میں ہے کہ اول قبر، پہلی قبر ہے جس کو کھول کے اس کی میت مبارک کو نقل کیا گیا مدینے کی طرف، یعنی حضرت علی کو مدینے کی طرف لے گئے۔
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو اونٹ پر، چونکہ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز یا کوئی سواریاں مواصلات تو نہیں ہوتے تھے، تو ایک تابوت بنا کے اس میں بند کر کے اونٹ کے ذریعے لے رہے تھے. کہتے ہیں ند البعیر، وہ اونٹ بھاگ گیا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھاگ گیا فدخل فی بلاد تی، بنو تی قبیلے میں گیا، ان کو پتہ لگ گیا فاخذوہ فدفنوہ، انہوں نے اپنے قبیلہ تی میں دفن کر دیا. اور یہ جو ہے اپنا غلط روایات پیش کرنے والے ملنگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اونٹ جب بھاگا تھا نا، حضرت علی بادلوں میں چلے. وہ کہتے ہیں بادل جب گرجتے ہیں دراصل یہ حضرت علی کی آواز ہوتی ہے. انہوں نے ایک یوں روایت گھڑ لی ہے، حالانکہ جس کا کوئی حقیقت نہیں. بادلوں میں تو کوئی اللہ کا نبی بھی نہیں گیا، اللہ نے آسمان پر بٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، بادلوں میں تو ان کو بھی نہیں بھیجا. اچھا، اور خدا کے بندے یہ بھی نہیں جانتے کہ بھی بادل جو ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. جب نہ ہو تو پھر حضرت علی کہاں ہوتے ہیں؟ بہرحال ایک ان کا تو کیا ہے، انہوں نے تو بات کرنی ہوتی ہے نا، نشے کی ترنگ میں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی نے پورا مٹکا پیا ہوا ہو بھنگ کا، تو باتیں ایسی کرے گا اور کیا کرے گا؟ کوئی دلیل سے بات تو نہیں کرے گا نا. وہ تو نشے میں جو مرضی آئے کہتے. وہ ہمارے ایک علاقے کے مولوی تھے تو بریلوی بیچارے فوت ہو گئے. تو ہم نے، مجھے کو تھوڑا تھوڑا یاد پڑتی ہے کہ شاید میں نے دور سے ان کی شکل دیکھی ہو. کہتے ہیں بہرحال وہ اپنے وقت کے بڑے خطیب تھے اور بڑا خوشگلو آدمی تھا، آواز بھی اللہ نے بہت اچھی دی تھی اور خطابت بھی اچھی کرتے تھے، لیکن مسلکن بریلوی آدمی تھا. تو وہ ایک دفعہ جلسہ بھگت کے اچ شریف ایک مشہور جگہ ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک پیروں کا مرکز ہے، بہت بڑی مشہور جگہ ہے. کہتے ہیں وہاں بھی 1.25 لاکھ پیر ہے اللہ والو، چونکہ 1.25 لاکھ سے نیچے تو ہمارے بزرگ رہتے ہی نہیں نا، ہر کام میں عدد 1.25 لاکھ تک لے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا شکر کریں، وہ بھی کہہ دیں گے ہاں لاکھ لاکھ شکر ہے. داڑھی مڈا کے دکان سے اٹھیں تب بھی کہیں گے شکر ہے لاکھ. کس بات پر بھائی؟ بہرحال تو حضرت وہ کہتے ہیں شاہ صاحب، وہ سید تھے بہرحال اور تھے بریلوی مسلک کے آدمی. ان کا نام بھی میرے دماغ میں نہیں رہا. بالکل ہمارے گاؤں سے کچھ 6-7-8 میل کے فاصلے پر آدمی تھے. تو مجھے بچپن میں یاد ہے کہ چھوٹا سا میں تھا تو میں نے دیکھا تھا ان کی شکل، لیکن تقریریں ہمیں ان کی یاد ہے، کیونکہ ہم سنتے بھی نہیں تھے ان کی تقریریں، کیسے سنیں؟ وہ لوگ تو ہمیں دیکھ کے ناراض ہو جاتے تھے، یہ تو وہابی ہیں، ہم تو ان کے نزدیک پکے وہابی تھے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جلسہ بھگت کے وہ اچ شریف کے علاقے سے گھوڑیوں پر آ رہے تھے تو پیاس لگی ہوئی تھی شاہ صاحب کو بہت زیادہ. تو 2 آدمی تھے گھوڑیوں پہ. تو وہاں جب آئے تو اچ شریف میں بہت بڑے بڑے پیپل کے درخت ہیں اور بڑی بڑی جگہ ہیں، تو ان کے نیچے ان ملنگوں کا ڈیرا تھا. وہیں بیٹھ کے وہ اپنی بھنگ شنگ پیا کرتے تھے، چرس پیا کرتے تھے. کیونکہ سایہ ہوتا ہے نا، بڑی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں بڑے بڑے مٹکے پانی کے بھی بھر کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، مٹی کے برتن بھی رکھے ہوتے تھے کہ کوئی مسافر گزرے تو پیاسا پانی پی لے. شاہ صاحب کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے گھوڑے والے سے کہا کہ بھائی آپ ذرا روک لیں، میں یہاں پانی پی لوں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں مٹکے تو بہرحال یہ نہیں بھرتے ملنگ، یہ تو اپنا اٹھنا نہیں جانتے تھے، مٹکے کہاں بھریں گے؟ پانی تو لوگ بھرتے ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو یہی رہنے والے تو اکثر یہ ہوتے ہیں، کبھی پانی ہاتھ ڈال لیا، کبھی یہ کر لیا. تو حضرت میں آپ کو آگے جا کے پانی پلاؤں. انہوں نے کہا بھی میری پیاس سے جان نکلتی ہے اللہ کے بندے، کوئی حرج نہیں، دیکھا جائے گا، اتارو. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اترا تو ابھی میں نے پانی کا پیالہ ایسے ہاتھ، مٹی کے پیالے تھے نا، جیسے ہاتھ میں لیا تو ایک آدمی بالکل سیاہ جھکڑ، ایسے جس کو دیکھ کے آدمی کو دہشت ہو جائے، آدمی ڈر جائے کہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹا سا قد اور بڑا موٹا، بد شکل، بد عقل، اور بالکل جیسے کوئی بھوت نکل کے آ رہا ہو. وہ آ رہا ہے اور 2-3 آدمی اس کے پیچھے جھومتے ہوئے نشے میں آ رہے ہیں. اور باقی جو نشائی بیٹھے تھے نا، اس بھنگ پی رہے تھے، چلو کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ، ان کا پیر تھا نا وہ، اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارا سیدنا حسین کی طرح ہمارا سید آ رہا ہے، باقی تم حسین کی شکل میں ہو. یعنی اتنی اس کی تعریف کرنے لگے. شاہ صاحب کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا. میں نے کہا اگر حسین اس شکل کا تھا نا تو یزید نے بہت اچھا کیا. یہ حسین کالا، یہ بجھنگڑ آدمی، روح سیاہ آدمی، یہ حضرت حسین سے تشبیہ دے رہے ہو بے وقوفو.
تو وہ کہتے ہیں جو ڈنڈے لے کے میرے پیچھے بھاگ پڑے اور میں آگے بھاگ پڑا، پیالہ میں نے پھینک دیا اور پیاس شیاس تو ختم ہو گئی. وہ تو 20-25 آدمی تھے شاہ صاحب، تو اکیلے مولوی صاحب تھے بیچارے. وہ کہتے ہیں اب میں آگے جا رہا ہوں، شکر یہ ہے کہ چونکہ وہ نشائی تھے تو 10-15 منٹ کے بعد وہ تھک ہار کے گر گئے اور میں بھاگ گیا، مجھے پکڑ نہ سکے. وہ نشہ وشہ ان کا اتر گیا. اس کے بعد ان کی طاقت جواب دے گی. تو جب یہ عالم ہو تو ان کا پتہ تو کوئی نہیں ہوتا. حضرت علی بادروں میں چلے گئے، تو یہ غلط بات ہے. زیادہ روایات یہ ہے کہ حضرت علی کی وفات ہوئی اور آپ کا دفن مبارک جو ہے کوفے کی دارالامارہ میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اب اسی طرح باقی دیکھ لیں کہ متاعن سیدنا علی. اب خدا کی شان دیکھو، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے امتحان میں آ گئے نا کہ ایک دفعہ دشمن بڑھا رہا ہے اور دوسرا گرا رہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تان کیے گئے ہیں، یاد رکھیں ان میں سب سے بڑا تان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کو جو ناراض کرے تو حضور نے فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی، جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا، اور جو اللہ کے نبی کو ناراض کرے اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو حضرت علی نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اتنا بی بی کو ستایا کہ نعوذ باللہ بی بی پانی بھی اپنے ہاتھ سے مشکیزہ بھر کے لاتی تھی اور چکی بھی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، ان کے ہاتھوں میں بھی نشان پڑ گئے تھے. اتنی خدمت کے بعد حضرت علی نے صلہ یہ دیا کہ دوسری شادی کی تیاری کر دی، اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے. اور جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اتنا بضد ہے دوسری شادی کے لیے تو طلق ابنتی، میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور جا کے دوسری شادی کر لیں، کیونکہ میں یہ نہیں گوارا کر سکتا کہ دشمن کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی پر سوکن بن کے آئے. تو کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے حضور کو بھی ناراض کیا. تو اصل بات یہ ہے، آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے سے قرآن نے یا حضور کے فرمان نے منع کیا کہ حضرت علی نے غلطی کا ارتکاب کیا؟ یہ حضرت علی نے خیال کیا، شادی کا پیغام دیا، جب حضور ناراض ہوئے تو حضرت علی رک گئے، بات ختم ہوگی، حضرت علی نے شادی نہیں کی. یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کے بعد حضرت علی شادی کر لیتے، پھر تو ٹھیک بات تھی کہ حضور بھی ناراض ہو گئے، بی بی فاطمہ بھی ناراض ہو گئی. لیکن ایک ان کا ارادہ تھا، خیال تھا کہ دوسری شادی، آخر پیغمبر علیہ السلام کی بھی تو 9 نکاح مبارک ہیں، 9 بیویاں ہیں، اگر مجھے بھی 4 کی اجازت ہے میں شادی کر لوں تو کیا حرج ہے. لیکن جب دیکھا کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں تو حضرت علی نے وہ ارادہ چھوڑ دیا. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا عقد علی میں فوت ہوئی اور حضرت علی نے دفن فرمایا، تو ناراضگی کا قصہ ختم ہو گیا. تو الزام لگانا حضرت علی پر کتنی بڑی جہالت ہے. الزام تو تب ہوتا جب نعوذ باللہ حضرت آپ شادی، ہاں حضرت علی نے شادی فرمائی ہے بی بی خولہ سے، لیکن وفات فاطمہ کے بعد جب بی بی فاطمہ فوت ہو گئی تو اب تو حضور کی ناراضگی بھی نہیں. ناراضگی تو تب تھی کہ بی بی فاطمہ کے موجودگی میں دوسری بیوی نہ لائیں. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا قصور کیا؟ تو لہذا یہ تعلق جو ہے انتہائی پادر ہوا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، محض بغض ہے سیدنا علی سے. اندر کا بغض ہے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی موقع تو ملے اعتراض کرنے کا. اور دوسرا تان یہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں آپ کا حصہ تھا، اور سب سے بڑی دلیل وہ یہ دیتے ہیں اس پہ کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے حضرت علی نے قصاص نہیں لیا. حالانکہ بی بی عائشہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت طلحہ نے، حضرت معاویہ نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اور اسی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آ گئی کہ 13,000 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت علی نے قاتلان عثمان کو نہیں پکڑا.
وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی جب خلیفہ بن گئے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان عثمان کو گرفتار کر لیتے اور ان پر اسلام کی قصاص کی حد جو ہے جاری فرما دیتے تو کوئی لڑائی نہ ہوتی، جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ تو یہ بھی حضرت علی کے ذمے ایک تاج ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت علی کا اس میں ہاتھ ہونا یہ محض ایک تہمت ہے، اتہام ہے، اور جس سے حضرت علی بری ہے۔ بلکہ جب حضرت علی کو پتہ لگا نا حضرت عثمان کی شہادت کا، تو پتہ ہے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہم انی ابرأ الیک من قتل عثمان، یا اللہ تو جانتا ہے میں عثمان کے قتل سے بری ہوں، میرا تو کوئی تعلق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا قلبی ارادہ ہوتا تو کیا عثمان کے دروازے پہ پہرے دینے کے لیے اپنے جگر گوشے حضرت حسن و حسین کو کھڑا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی حسنین کریمین کو بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت علی عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، اور خبردار کہ کوئی قاتل اس دروازے سے گزر کے حضرت عثمان پہ حملہ کرے۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی آئے تو حضرت حسین حضرت حسن کو تھپڑ مار دیا کہ تم کہاں تھے، عثمان شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا باپ غور تو کرو، خدا کے لیے ہم جہاں سے کھڑے ہیں یہاں سے کوئی قاتل نہیں گزرا، جہاں حسنین کھڑے ہو طاقت ہے اس دشمن کی کہ گزر جائے؟ اگر وہ کسی دوسرے راستے سے گزرا ہے، اس نے دیوار پھلان کے اندر گئے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو ادھر کھڑے ہیں۔ تو اگر آپ کا قصور ہوتا نعوذ باللہ، یا قتل عثمان میں آپ کی ذرا کروڑواں حصہ، کروڑواں درجے بھی آپ کی کوئی خیال بھی ہوتا تو کبھی اپنے بیٹوں کو اس طوفان میں کھڑا کرتے کہ تم حضرت عثمان کی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد پتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے کہا، اس نے کہا کہ ان عائشہ یلعن قتلۃ عثمان، اس نے کہا حضرت علی بی بی عائشہ جو ہیں حضرت عثمان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی بی بی عائشہ حضرت عثمان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، یا ایھا الناس لعن اللہ قتلۃ عثمان فی السہل والجبل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کے قاتلوں پہ لعنت کرے، چاہے وہ اونچی جگہ پہ ہوں چاہے زمین کے نیچے چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے بھی لعنت کی، یہ نہیں کہا کہ بی بی عائشہ کو روک دو، فرمایا لعن اللہ قتلۃ عثمان، میں بھی عثمان کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں، اللہ کی بھی لعنت۔ تو اس سے تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پاک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قصاص نہیں لیا، تو وہ بات قصاص کی یوں ہے کہ جب بی بی عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وفد بھیجا، بی بی عائشہ نے وفد بھیجا، خلاصۃ الکلام بی بی عائشہ کے ساتھ بات ہوئی تو حضرت علی نے کہا کہ واللہ یا امہات المؤمنین، کہ آپ حضور کی زوجہ ہیں اور ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا آپ کے دل میں عثمان کا غم ہے میرے دل میں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں اس وقت قاتلوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کہ حضرت عثمان سے کچھ اجتہادی اور کچھ نرم دلی کی وجہ سے ایسی باتیں ہو گئی ہیں کہ پوری فضا دشمنوں نے ان کے خلاف کر دی ہے، اور اس وقت اگر میں ان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں نعوذ باللہ تو پھر مدینے کا امن جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ خدا کے لیے مجھے موقع دیں، مجھے استحکام پکڑنے دیں، مجھے کنٹرول کرنے دیں، سب سے پہلے میں بدلہ لوں گا قاتلان عثمان سے۔ بی بی صاحبہ راضی ہو گئی، صلح ہو گئی، اتفاق ہو گیا، اور دونوں کیمپوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ الحمدللہ ماں بیٹے میں صلح۔ اور آج بھی آپ تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھ لیں کہ انہی منافقین نے فوراً عبداللہ ابن سبا سے رجوع کیا کہ یہاں تو صلح ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا صلح ہو گئی تو ہم تو مارے گئے۔ اگر بی بی عائشہ اور حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی کی بیعت کر دی تو بات تو ختم ہو گئی، پھر تو ان کی طاقت اتنی عظیم ہو جائے گی کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ ایسا کریں کہ رات کو اپنی جماعت کے لوگوں کو 50-50 کی ٹولیوں میں تقسیم کریں،
کچھ ٹولیاں حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کریں اور کچھ ٹولیاں جو ہے بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کریں، اور جو ادھر حملہ کریں وہ کہیں کہ علی کی فوج آ گئی، اور جو علی کی فوج پہ حملہ کریں وہ کہیں عائشہ کی فوج آ گئی۔ تو ان منافقوں نے، عبداللہ ابن سبا کے ٹولے نے، دونوں طرف جب اندھیرا چھا گیا تو حملہ کر کے شور مچایا اور صحابہ لڑ، جس میں 13,000 صحابہ شہید۔ تو اتنے بڑے حادثے کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی کیسے قصاص لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بری۔ اور اسی طرح ایک تان یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے باقاعدہ گواہوں کے ساتھ لوگ اس کو پکڑ کے لے آئے، وہ قاتل تھا اور اس نے اپنے قتل کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن حضرت علی نے حد نہیں جاری کی۔ یعنی متائن سیدنا علی میں رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بھی تان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے قتل کیا، قاتل ہے، اور قاتل پکڑا گیا، گواہ موجود ہیں، پھر قاتل نے حضرت علی کے سامنے آ کے اقرار بھی کر دیا کہ جی میں نے قتل کیا ہے، لیکن حضرت علی نے پھر بھی قصاص جاری نہیں کیا۔ تو اتنا بڑا قرآن کی نعوذ باللہ مخالفت۔ اصل واقعہ یہ ہے، یہ بھی دشمنوں کا ایک تان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا تو اس کے گھر کے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا بکری ذبح کر رہا تھا، تو اسی دور میں اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، تو وہ چھری بھی اس کی خون آلود ہاتھ میں رہی اور وہ بھاگ کے بیچارہ تھوڑی سی دور جا کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ قاتل کے گھر میں شور ہوا کہ فلاں قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، لوگ بھاگ نکلے۔ وہ جب بھاگ آئے تو پیشاب کرتے ہوئے انہوں نے پکڑ لیا، وہ قاتل تو بھاگ گیا، یہ جو بیٹھا ہوا تھا غریب اس کو پکڑ لیا اور ہاتھ میں چھری ہے، چھری پہ خون ہے۔ اب وہ لاکھ بات کرے، کون سنے اس کی بات؟ اسی عالم میں پکڑ کے حضرت علی کے سامنے لے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی قتل ہو گیا اور یہ قاتل ہے، یہ چھری ہے، یہ خون ہے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی؟ اس نے ہاں جی میں نے قتل کیا۔ اس نے اقرار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب گواہ موجود ہیں، ثبوت موجود ہے، آلہ قتل موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاتل کا اقرار اپنا موجود ہے، تو اس کے فیصلے میں تو کوئی تردد کی بات ہے نہیں ہے۔ تو ابھی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آ گیا، اس نے کہا امیر المومنین کفیہ، امیر المومنین کفیہ، ٹھہرے آپ، ٹھہرے ٹھہرے، کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ قاتل نہیں ہے، میں قاتل ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا حضرت قاتل میں ہوں اس بندے کا، یہ تو بے گناہ بھی کیا۔ حضرت علی غصے ہوئے، نے کہا اللہ کے بندے تم کیسے اقرار کر رہے ہو؟ اس نے کہا علی حضرت امیر المومنین میں کیا کروں، میں تو بکری ذبح کر رہا تھا، ابھی تک میری بکری وہاں پڑی ہوئی ہے، اور میں پیشاب کرنے کے لیے گیا، 10 آدمیوں نے مجھے آ کے پکڑ لیا، چھری میرے ہاتھ میں، چھری پہ خون موجود ہے، بندہ مرا ہوا ہے، تو میں کیا کرتا؟ اب میں اقرار نہ کروں تو ابھی ٹانگیں توڑ مار مار کے مجھے اور توڑ دینا، تو میں نے تو ڈر کے مارے اقرار کیا ہے، میں تو قاتل نہیں ہوں۔ تو اس آدمی نے اقرار کیا اور اس کو پھر حضرت نے کہا کہ اچھا تم علامات بتاؤ، تم نے کیسے قتل کیا؟ تو حضرت علی نے جب پوچھا تو اس نے ثابت کیا وہ صحیح قاتل تھا۔ تو اب حضرت علی نے کہا کہ دیکھو بھائی، چونکہ تم صحیح قاتل ہو اور تم بھی مقر ہو تو تمہاری سزا بھی قتل ہے، لیکن ایک آدمی کو تم نے قتل کیا ہے تو ایک بے گناہ کو تم نے قتل ہونے سے بچایا بھی ہے، لہذا میرا دل تو چاہتا ہے کہ مقتول کے ورثہ دیت لے کے تمہیں چھوڑ دیں، لیکن یہ ان کی مرضی ہے، وہ تجھے چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، لیکن میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ایک بندے کو تو نے مارا ہے تو ایک بندے کو بچایا تو ہے تو جب مقتولوں نے یہ بات انہوں نے کہا جی ہم راضی ہیں، دیت ادا کر دے تو ہم قصاص نہیں دیتے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم دے دیا، انہوں نے دیت دے دی۔ تو اس میں قصاص نہ لینے کے الزام کا کیا مطلب؟ یہ تو واقعہ ایسا ہے، کسی کے سامنے بھی آؤ تو قاضی یہی بات کرے گا۔ اور اسی طرح ایک الزام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ تان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگانے والوں کے ساتھ آپ شریک تھے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو امہات المومنین پہ تہمت لگے، جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔
تو حالانکہ یہ بات، یہ بھی تان جو ہے سیدنا علی کے خلاف بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی حقیقت صرف اتنا ہے، نہ تو حضرت علی شریف تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سازش میں کوئی حصہ تھا، نہ حضرت. اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب حضرت علی پہ تان آئے ہیں نا، اس کا جواب صرف ہم نے بھی الحمدللہ یعنی ابن حزم نے کتاب الفیصل میں، اور اسی طرح ایک شیعہ مصنف ہے رضی، اس نے بھی تنزیہ الانبیاء والائمہ میں جواب دیے ہیں، اور وہ بھی محتاج ہوا ہمارے جوابات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا. یعنی محتاج ہے کہ اہل سنت کا جواب لے کے وہ خوارج کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے اپنے پلے میں تو ہے کچھ نہیں. اور ہم تو دونوں چکیوں کے پارٹ میں ہیں نا، کہ خوارج کا بھی مقابلہ ہم کرتے ہیں، نواسب کا بھی مقابلہ ہم کریں، اور روافض کا بھی ہم کریں. چونکہ ہم تو بالکل اعتدال والے لوگ ہیں، جیسے صحابہ کے غلام اسی طرح اہل بیت کے غلام. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں واقعہ صرف اتنی ہے کہ ایک دن حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو اس نے کہا حضور میں کیا رائے؟ تو حضور نے فرمایا اچھا تحقیق کرو. اور اکثر ایسے امور جو ہوتے تھے نا، جیسے یعنی ایسے کام جو پولیس کو سر انجام دینے چاہیے، تو عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ذمہ لگاتے تھے. اگر میں اچھا تم انکوائری کرو، تحقیق کرو کہ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا خیال. اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی ایک حکومت جو ہے وہ ذمہ داری سے ایک مقدمے کی تفتیش لگا دے، تو آپ کے چاہے کچھ جذبات ہو لیکن آپ تحقیق تو کریں گے. اب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ حضرت علی تحقیق کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی بریرہ کو بلایا، جو خادمہ تھی بی بی عائشہ. اچھا، یہ بھی فطری بات ہے کہ جب بھی انکوائری ہوگی تو گھر سے ہی شروع ہوگی نا، پہلے تو اپنے لوگوں سے پوچھا جائے گا. ان کو بلایا اور کہا کہ ما رأیو کہ فی عائشہ، بی بی عائشہ کے بارے میں تم چونکہ بہت قریب ہو، آپ کی خادمہ ہو، آپ کی کنیز ہو، آپ کے ساتھ رہنے والی ہو، تو ذرا تم بتاؤ کہ بی بی عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا کہ حضرت علی واللہ خدا کی قسم ہے، میں نے تو بی بی عائشہ میں خیر ہی خیر دیکھی ہے. ہاں ایسی بات ضرور ہے کہ بچی ہے، کم عمر ہے، کبھی کبھی تو آٹا گوندھ کے بھی رکھ کے بھول جاتی ہے، وہ بکری کھا جاتی ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کہیں آٹا رکھا تھا. یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی غفلت تو ہو سکتی ہے اس سے، لیکن بی بی عائشہ میں تو خیر ہی خیر. تو حضرت علی غصے میں آ گئے، فرمایا اچھا تم بی بی عائشہ کی رعایت کر رہی ہو، دیکھو بات سیدھی کرو ورنہ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا. اسی سے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا کہ دیکھو بی بی عائشہ کی کنیز کو ڈانٹ کے یعنی حضرت علی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کے خلاف گواہی دے، حالانکہ تفتیشی افسر تو ایسی باتیں کرے گا. بی بی نے کہا کہ بھئی حضرت علی پر آپ جو چاہیں کر لیں، میں نے تو عائشہ میں برائی نہیں دیکھی. اب پھر حضور نے بلایا، کہا کہ حضرت علی چلو تم نے تحقیق کر لی، تحقیق میں تو عائشہ کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن تم اپنی رائے دو کہ میں کیا کروں، چونکہ تم میرے ابن عم ہو. تو حضرت علی نے اتنا کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑے غم لینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے دن سے پریشان ہیں اور آپ کے دل و دماغ پہ اتنا بڑا بوجھ ہے. عائشہ ایک عورت ہے، اگر آپ کی طبیعت میں کوئی تقدر آ گیا ہے تو آپ طلاق دے دیں، دوسری شادی کرنے بات ختم ہو گئی. آپ کیوں پریشانی مول لیتے ہیں؟ بس یہ وہ لفظ ہیں جس میں بی بی عائشہ بھی ناراض تھی. بی بی عائشہ نے کہا دیکھو میرا بیٹا ہے، اس کو تو یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی نا کہ اماں کو طلاق دے دو. اور حضور غصے میں تھے، جلال میں تھے، اگر مجھے طلاق ہو جاتی میرا تو خاندان کٹ گیا، ختم ہو گئی، میں تو حضور کی زوجیت سے محروم ہو جاتی. لیکن حضرت علی کا ایمان سے کہیں کیا گناہ ہے، وہ تو حضور کی محبت میں کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اداس ہوتے ہیں. دیکھو نا، ایک طرف ہے بی بی عائشہ پہ اعتراض کرنا، لیکن ایک طرف عائشہ اور نبی کا اگر مقابلہ ہو جائے تو ایمان سے کہیں آپ کس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ لازمی بات ہے کہ نبی کے حق میں ووٹ دیں گے. عائشہ ہماری ماں ہے، ہماری آنکھوں پہ. لیکن جہاں حضور کے آرام کا خیال آ جائے، جہاں حضور کے قلبی راحت کا خیال آ جائے، یعنی آخر آپ ایمان سے کہیں حضرت ابو بکر نے کیا کیا، بی بی عائشہ کی صفائی دی.
یعنی باپ ہے وہ تو. حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیوں نہیں بولتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہا، میں کچھ نہیں کہا، آپ جو مرضی ہے پھر. بی بی عائشہ کی اماں سے حضور نے پوچھا کہ امت عائشہ تم بتاؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ اقول فی عائشہ، میری بیٹی ہے، میں کیوں صفائی دوں بیٹی کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر اور آپ کی اماں بھی یعنی عائشہ کے دشمن تھے. اچھا، بلکہ جب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی تھی، حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں اور میری اماں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، فنزل الوحی علی رسول اللہ، حضور پہ وحی اترنی شروع ہوئی. تو جب حضور پہ وحی اترتی تھی تو حضور کی طبیعت پہ اثر ہوتا تھا. تو بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے ابا اماں کی تو ابھی جان نکل جائے گی، ابھی روح پرواز کر جائے گی، کیونکہ حضور گھر میں بیٹھے ہیں اور میں بھی موجود ہوں، ابو بکر بھی موجود ہے، میری اماں بھی موجود ہے، پیغمبر بھی موجود، اور وحی آ گئی. تو میرے اماں ابا جو ہے وہ گھبرا گئے کہ خدا جانے وحی میں کیا آتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کی کوئی غلطی آ جائے. تو اس لیے فرماتی ہے کہ ان کے چہرے کا تو یہ عالم تھا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ ابھی ان کی روح جو ہے قفس سے پرواز کر جائے گی. لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ، لیکن خدا کی قسم ہے میں اللہ کے انصاف پہ مطمئن تھی، مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ عدل فرمائیں گے، کبھی ظلم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ میں پاک. اور اس کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا تو آپ نے فرمایا فوراً ابشری عائشہ، عائشہ مبارک ہو، ان اللہ براک من السماء، اللہ نے آسمانوں سے تیری گواہی دی ہے. اب یہ عائشہ کا مقام ہے کہ اگر یوسف پہ الزام لگے تو بچہ گواہی دیتا ہے، بی بی مریم پہ الزام لگے تو عیسیٰ گواہی دیتا ہے، لیکن محمد مدنی کی بی بی عائشہ پہ حمیرہ پہ الزام لگے تو اللہ گواہی دے رہے. یہ تو مقام کی بات. اور اس کے بعد یہ وحی اتری ہے. حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، اور حضرت ابو بکر کی بیوی نے آپ کی اماں نے کہا قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے برات کر دی ہے. بی بی عائشہ نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حضور نے بھی تو 1.5 مہینے میرے ساتھ بات نہیں کی، اگر حضور کو مجھ پہ اعتماد ہوتا تو بے رخی تو نہ فرماتے. انی اشکر اللہ، میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری ہے اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. تو اب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی عائشہ کا بھی قصور ہے، ان کی والدہ نے بھی صفائی نہیں دی، ان کا بھی قصور ہے، ابو بکر بھی قصور. بھائی ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا، کیوں اپنی بیٹی کے حق میں بولے؟ وہ ہر باپ اپنی بیٹی کے حق میں بولتے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے زیادہ ان کو بیٹی عزیز ہے. تو حضور کی عزت و عصمت کا یہاں تعلق تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ میں نہیں بیٹی کے بارے میں، آپ جو چاہیں میری بیٹی قربان ہے حضور پہ. تو اگر حضرت علی نے رائے دی، وہ بھی تو محبت رسول میں تھی، کوئی عائشہ کی دشمنی میں تو نہیں تھی. تو یہ تان کرنا حضرت علی پہ یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. محض دشمنوں کو ایک بات ڈھونڈنی ہے کہ کسی طرح موقع ملے اور ہم حضرت علی پہ حملہ کر سکیں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہمت اتہام عائشہ سے بھی بری ہیں، افک عائشہ سے بھی بری ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ان کے دامن کو صاف رکھا اور وہ ہمیشہ اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور اسی نہج پہ چلے جو منہج تھا خلفائے راشدین. تو اسی لیے میں نے ایک آیت مبارک جو تلاوت کی تھی اس میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں. اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وعدکم اللہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. کن سے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان سے اللہ کا وعدہ ہے لا یستخلفنہم فی الارض، میں ان کو خلافت دوں گا زمین میں.
یہ اللہ کا وعدہ. اچھا اسی میں یاد رکھیں، قرآن کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میرے ساتھی طالب العلم قرآن سے محبت رکھتے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین، آیت قرآن ہے وعد اللہ الذین، یہاں لفظ ہے وعد اللہ، اشارہ ہے کہ یہ وعدہ ان کو خلیفہ بنانا کا ہے جو حضور کے بعد ہے، اس میں حضور شامل نہیں، کیونکہ جہاں جہاں حضور شامل ہے وہاں فرمایا وعدکم اللہ احدی الطائفتین وعدکم اللہ فی مغانم کثیرہ، وہاں لفظ ہے وعدکم اللہ، اللہ نے میرا نبی آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے وعدہ کیا. یہاں فرمایا نا وعد اللہ کے نبی تیرے ساتھی جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کریں ان سے میرا وعدہ ہے کہ ان کو میں خلیفہ بناؤں گا. مانا یہ ہے کہ یہ حضور کے بعد کی خلافت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شامل کرنے کی اجازت نہیں. اچھا جیسے بادشاہ آزاد کہہ دیتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کو بھی شامل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم. یاد رکھیں یہاں لفظ ہے منکم، یا اللہ نے فرمایا میرا نبی میرا وعدہ تو ہے لیکن ان ایمان والوں کے ساتھ ہے جو اس وقت آپ کے پاس ایمان کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ باقی تو موجود ہی نہیں ہے. وعدہ تو ان کے ساتھ ہے جو آیت اترنے کے وقت حضور کے پاس موجود ہیں اور ایمان لا چکے ہیں. جو لوگ بعد میں ایمان لائیں اس آیت کے اترنے کے بعد وہ تو اس وعدے میں شامل ہی نہیں. اچھا وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا. فی الارض کی کیوں قید لگائی؟ کہ یہ ایسی خلافت نہیں ہوگی جیسے کہ بچوں کو کہہ دیا جائے اچھا بھی تم بچوں کا خیال رکھنا، اچھا میں جا رہا ہوں تو تم میرے گھر والوں کا ذرا خیال رکھنا، میں گویا تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. نہ فرمایا اللہ نے نہیں، زمین میں ہم بادشاہی دیں گے، ہم خلافت دیں گے نبی کے بعد. اسی لیے ابوالکلام آزاد نے کیا عجیب بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں. حضرت آزاد رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ بڑے ادیب تھے، صاحب کلام تھے، تو فرماتے ہیں کہ خلافت رسول جو ہے یعنی خلافت جو ہے وہ مسیحیت کے پوپ کی طرح نہیں ہوتی کہ جس کے لیے پیشانیوں کا سجدہ اور دلوں کا اعتقاد کافی ہو، بلکہ خلافت کے لیے تو تمکین فی الارض ضروری ہے کہ زمین پر باقاعدہ حکومت ملے تب خلافت ہوگی. یہ نہیں کہ بس دل میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جی آپ ہمارے بادشاہ ہیں نا، وہ بادشاہ بنا ہی رہو زمین پر. یہ تو جن کو وہ امام بناتے ہیں نا ان کو تو کسی جگہ کسی ایک بستی میں بھی نہیں ملی جگہ. اللہ ہدایت دے، کو عقل کرو. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اچھا اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے پسندیدہ دین کو بھی میں جما دوں گا. اور دیکھیں کہ خلفائے راشدین نے حضور کے بعد اسی دین اسلام کو جس کو اللہ نے پسند کیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا تو صحابہ نے اسی دین کو جمایا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ صحابہ کے دور میں وہ دین لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میرے نبیوں کے خلیفوں کا دور ہوگا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ پھر خوف کے بعد ہم امن قائم کر دیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ صحابہ کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے کہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ خلافت فی الارض میں مشغول ہو کے مجھے بھول جائیں گے، فرمایا یعبدوننی، عبادت خالص میری کریں. ایمان سے کہیں کہ پہلا اعلان حضرت صدیق کا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ لوگوں اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے تو حضور پہ موت آ گئی ہے، لیکن اگر اللہ کی عبادت کرتے تو حی لا یموت، اللہ کی شان ہے. تو وہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ وہی دین ہے جو دین لائے تھے محمد مصطفیٰ، اس کو بھی جما دیا اور خوف کو بھی امن میں بدل دیا. اور صحابہ نے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں جب ان کو خلافت دے دوں گا یہ دین مستحکم ہو جائے گا، تمکن فی الارض ہو جائے گا، خوف امن سے بدل جائے گا، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا. فمن کفر، اس کے بعد بھی اگر کوئی ناشکری کرے تو پھر وہ حد سے نکلنے والا ہے، وہ اسلام کی حد کو توڑنے والا. ایاکم ومحدثات الامور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ کل ضلالۃ
النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم لازم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو کر دو اور بالکل جب آؤ اسی طریقے پر اور دین میں مسئلے نہ نکالنا۔ ایاکم ومحدثات الامور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھ لے کہ خلفائے راشدین، پھر ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں کہا گیا؟ تو ایک لفظ یاد رکھنا کہ یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے، یعنی علماء نے یہ لکھا کہ اللہ نے جو میرے مدنی سے وعدے کیے تھے کہ میرا مدنی تیرے دین کو غالب کروں گا لیظہرہ علی الدین کلہ، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور حضور کے زمانے میں جو اللہ نے وعدے کیے تھے اور حضور نے جن جن کاموں کا اعلان کیا تھا، تو گویا یہ خلافت راشدہ جو ہے یہ تتمہ ہے ان امور نبوت کا، یعنی اللہ کے نبی کے کام جو پورے کرنے والے تھے اور رہ گئے تھے وہ انہوں نے آگے پورے کیے، تو اس لیے ان کو لقب ملا خلافت راشدہ کا اور لقب ملا خلفاء راشدین کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح عقیدہ اہل سنت ہے کہ افضل بعد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر افضل ہے تو سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور جو اس ترتیب پر عقیدہ نہ رکھے اس کا اہل سنت والجماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے کرنے ہیں اسی محفل کی بو بکر عمر عثمان و علی، یہ کرنے ہیں اسی محفل کی بو بکر عمر عثمان و علی، ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے۔ وہ تو شمع نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی شمع کے پروانے ہیں، ان کی آپس میں کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اپنی توفیق سے اور فضل سے خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے مضمون کو اپنی کم علمی اور طالب علمانہ کوشش کے مطابق پورا کرنے کی توفیق دی۔ اس میں جو غلطیاں ہوں گی وہ میری طرف سے ہوں گی اور جو حق ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ بہرحال جو بھی اس میں غلطی ہو اور کوئی ایسی بات ہو تو الحمدللہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ ہر وقت حق قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گا اور اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین ہماری اس کاوش کو منظور و مقبول فرما اور الہ العالمین عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اور سننے والوں کو اخلاص اور محبت نصیب فرما، اور جن دوستوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، محنت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کو بھی شریک اجر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم احفظنا بالاسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقرآن، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اس مبارک سلسلے کے اختتام پر ہم اللہ تعالی کی ذات عالی کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس عظیم خدمت کی توفیق بخشی۔ ہم فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ حق تعالی شانہ انہیں
اس کاوش پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشے جو اسے پسند ہیں اور جن پر وہ راضی ہے، آمین۔ سامعین کرام، یاد رکھیں کہ سیرت خلفائے راشدین کے اس مبارک سلسلے کے جملہ حقوق منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن کے لیے محفوظ ہیں۔